عمران خان کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ چانسلر بننے جا رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اور دوسری بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کی۔ میاں نواز شریف صاحب نے لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ستمبر میں شاید 11 یا 12 ستمبر کو جانا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ علاج کے لیے لندن جائیں گے۔ بہت سے لوگ میاں نواز شریف کو پاکستان کا، قوم کا، معاشرے کا، ملک کا، بلکہ کئی تو اس خطے کا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا مسیحا ہے؟ جب بھی قوم کو ضرورت پڑتی ہے یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، جب بھی تھوڑی سی تتی ہوا چلتی ہے تو یہ یورپ میں جا کے سانس لیتے ہیں، سکول مال میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو یہ بھی قوم کا مسیحا کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ایک عرصے تک تو میاں نواز شریف صاحب قائد اعظم ثانی بھی خود کو کہلواتے رہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے امیر المومنین بننے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن جب تھوڑی سی ان کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو پاکستان سے کسی بھی طریقے سے کھسک کر نکل کر کبھی سہور پیلس میں اور کبھی لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں چلے جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کی بیماری نہیں تھی جس کا علاج کروانے یہ گئے تھے۔ وہاں پہ ان کو نہ ٹیکہ لگا، نہ یہ داخل ہوئے، نہ ان کو ڈرپ لگی، نہ کسی قسم کی اور کسی حکیم نے پھکی دی۔ انگلینڈ میں جاتے ہی، لندن میں جاتے ہی میاں نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، کبھی ہاسپٹل میں داخل نہیں رہے۔ بہرحال دعوے کیے جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب قوم کے، پاکستان کے، ملک کے مسیحا ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے تو یقینی طور پر یہ مسیحا ہوں گے، اور پاکستان میں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہاسپٹل بنا دیے، ہم نے صحت کی سہولتیں دے دی۔ لیکن اگر پاکستان میں سہولت نہیں ہے علاج کی تو میاں شہباز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے۔ دونوں بھائی اپنے علاج کے لیے، عوام کے علاج کے لیے انہوں نے ہاسپٹل بنا دیے، کئی قسم کی اسکیمیں نکال دیں، لیکن اپنے علاج کے لیے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہاں پہ کچھ یاد آ جاتا ہے، جس طرح سے عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے الیکشن کے موقع پر بھی مجھے 2 جج صاحبان یاد آ جاتے ہیں، ایک جسٹس انوار الحق اور دوسرے جسٹس صفدر شاہ صاحب۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کا جب تذکرہ آتا ہے، میاں نواز شریف پاکستان کے لیے مسیحا ہونے کے دعوے دار ہی نے، تو یہ کیسی مسیحائی کرتے ہیں؟ تو مجھے یہاں بھی 3 بندوں کی یاد آ جاتی ہے۔ ایک تو مجھے ٹائٹینک کے مالک کی یاد آ جاتی ہے۔ ٹائٹینک 1912 میں یہ ڈوب گیا تھا، سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا، پہلے سفر ہی میں یہ جہاز ڈوب گیا۔ اس کے مالک بروس اسمے وہ بھی اسی جہاز میں موجود تھے۔ یہ بہت بڑا عالی شان اس دور کا سب سے بڑا، سب سے لگژری جہاز تھا، جس میں 2200-2300 مسافر سفر کر رہے تھے۔ لیکن جب جہاز ڈوبا تو صرف 700 مسافر بچ سکے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے 3 شخصیات یاد آتی ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ ایک تو بات کی کہ بروس اسمے، اس جہاز کا مالک جو جہاز ڈوب گیا تھا، اور جب جہاز ڈوب رہا تھا تو سب سے پہلے جس بندے نے سمندر میں چھلانگ لگائی وہ بروس اسمے تھا۔ کشتی لی، لائف سیونگ بوٹ لی، اور وہ وہاں سے نکل گیا، اپنی جان بچا لی۔ باقی مسافر مرتے رہے، ڈوبتے رہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں تھی۔ اسی طرح سے پاکستان کے مسیحا، پاکستان میں کتنی زیادہ آج مصیبت ہے، مہنگائی کے طوفان کس طرح سے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بجلی کے بل آ گئے اور آج تاجر ہڑتالیں کر رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جس طرح سے بروس اسمے صاحب جہاز سے پہلے نکل گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور جہاز کے پائلٹ کی یاد آتی ہے، کوسٹا کنکورڈیا جہاز۔ یہ 2012 میں ڈوبا، 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا، اور اس کے بالکل 100 سال کے بعد کوسٹا کنکورڈیا ڈوبا تھا۔ اس کے پائلٹ تھے شٹینو۔ ان کی طرف سے کیا کیا گیا تھا؟ پہلے تو اس بندے نے جہاز ڈوبنے کے بارے میں مسافروں کو، کوسٹ گارڈز کو، جہاں کہیں بھی کا رابطہ تھا،
سب کو جھوٹ بولا، غلط بتایا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو خود اس نے بھی کشتی لی، وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اور اس کی طرف سے پتہ ہے کیا کہا گیا تھا اس دور کا یہ نواز شریف؟ اس نے یہ کہا تھا کہ جہاز کیونکہ تھوڑا سا ٹلٹ کر گیا تھا، تھوڑا سا جھک گیا تھا، جب جہاز 70 ڈگری پر پہنچا تو میں جہاز سے نیچے گر گیا اور سیدھا میں بوٹ میں جا کے گرا، تو بوٹ مجھے لے کے وہاں سے چلی گئی۔ کوسٹ گارڈ کے ہیڈ نے، جو ساتھ ہی کوسٹ گارڈ تھی، گگلیو قصبہ تھا، اس نے کہا کہ فوری طور پر واپس جاؤ، تم کیسے جہاز کو چھوڑ سکتے ہو، جا کے بتاؤ کہ مسافروں کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میں واپس نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شیٹینو جو جہاز میں بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا اور اس کے جھوٹ بولنے سے ڈیلے ہوا اور مسافر وہاں پہ ڈوبتے چلے گئے، گو کہ صرف 32 مسافر مرے تھے، باقی سب کو بچا لیا تھا۔ 4252 اس میں مسافر تھے، سب کو بچا لیا گیا تھا۔ لیکن اگر اس کی طرف سے 1 گھنٹے کا ڈیلے نہ کیا جاتا، فوری طور پر بتا دیا جاتا کہ جہاز میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو آپ اپنی باہر نکلنے کی تیاری کر لیں، تو ایک بھی مسافر نے نہیں ڈوبنا تھا۔ بہرحال 32 مسافر ڈوبے اور شیٹینو سب سے پہلے وہاں سے بھاگا لائف بوٹ لے کر، کس کی طرح؟ بروس اسمے کی طرح۔ اور ایک مجھے اور بھی بندے کی یاد آتی ہے، یہ ہے ڈیوڈ اسمتھ۔ ڈیوڈ اسمتھ کون تھا؟ یہ ٹائٹینک جہاز کا پائلٹ تھا۔ سب سے آخر میں جب جہاز ڈوب گیا، اس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ آخری دم تک مسافروں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ 700 مسافر ٹائٹینک سے بچ سکے تھے، وہ لائف بوٹس کے ذریعے بچے تھے۔ ایک لائف بوٹ کے مسافر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ایک بندہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ بٹھا لو، تو مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کشتی تو پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ تو اس بندے کی طرف سے کہا گیا اوکے، گڈ لک، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کشتی کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ بندہ کون تھا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوڈ اسمے تھا۔ وہ بروس اسمے اور شیٹینو کی طرح جہازوں سے سب سے پہلے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی طرح بھاگا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی جان دینا قبول کر لی۔ لیکن اس کشتی میں بھی اس نے سوار ہونے کے لیے اصرار نہیں کیا جو اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ انسانیت کا غمخوار کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ مسیحا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے کس موقع پر باہر چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مسیحا جب پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے الیکشن کی طرف۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، چانسلر کا الیکشن ہے، اور 2,27,000 اس کے ووٹر ہیں۔ ان میں وہ لوگ ووٹ دینے والوں میں شامل نہیں ہیں جو آج کل وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر عملے کے لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو وہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو یا جس کو بھی چاہیں ان کو منتخب کرنا ہے۔ ادھر شہباز شریف کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر رکاوٹ ڈالیں گے، عمران خان کو چانسلر نہیں بننے دیں گے، ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے بھی روکنے کی کوشش کریں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ مہم چلائیں۔ کس طرح سے مہم چلائیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یاد آ جاتی ہے عمران خان کے اس الیکشن سے، اس مہم سے جو ان کے خلاف مسلم لیگ چلانے جا رہی ہے، جسٹس انوار الحق کی اور جسٹس صفدر شاہ کی۔ ان 2 ججوں کی طرف سے کیا کیا گیا تھا؟ ان کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا معاملہ آیا تو جسٹس انوار الحق اس کے ہیڈ تھے، سربراہ تھے اس بینچ کے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور کچھ ججوں کی طرف سے اس سے اختلاف کیا گیا تھا۔ ان میں ایک صفدر شاہ صاحب بھی تھے، ضیاء الحق کی حکومت تھی، صفدر شاہ صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا نہیں بنتی، ان کی بریت کا فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ اقلیتی فیصلہ تھا اور اکثریتی فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، ضیاء الحق اس پر بڑے تپ گئے۔ انہوں نے جسٹس صفدر شاہ کو سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا چارہ کیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جسٹس صفدر شاہ کی FA کی سند جعلی ہے،
تو جسٹس افضل شاہ کو پتہ چلا کہ اب میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے افغانستان گئے، افغانستان سے پھر اگلے شاید برطانیہ چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عالمی عدالت انصاف کے انتخابات ہونے تھے، وہاں بھی ججوں کی تعیناتی الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہاں کا الیکٹورل کالج جو بھی ہے وہ منتخب کرتا ہے، تو وہاں پہ جسٹس انوار اللہ کو بھی بھیجا گیا، یہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تو جسٹس افضل شاہ نے مہم چلائی، پوری دنیا کو بتایا، ووٹروں کو بتایا جنہوں نے انتخاب کرنا تھا کہ یہ عدلیہ کا بندہ نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا آدمی نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا آدمی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کا آدمی ہے۔ اس نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح سے پھانسی دے دی تھی، اور جب الیکشن کا موقع آیا تو پھر جسٹس انوار الحق کے حق میں صرف ایک ووٹ تھا، اور وہ ووٹ کس کا تھا؟ وہ صرف اور صرف پاکستان کا ووٹ تھا۔ اسی طرح سے مجھے ان دو ججوں کی یاد آ گئی کہ ایک جج نے الیکشن میں حصہ لیا، دوسرے نے کس طرح سے مہم چلا کر ان کے رکن بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون بھی ایک ایک بندے سے جا کے ملے اور اس کو بتایا کہ عمران خان کنوکٹڈ ہیں، عمران خان خواتین کے لباس پر تنقید کرتے ہیں، ایک ایک بندے کے پاس جائیں اور اس طرح سے مہم چلانے کی کوشش کریں اور عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکیں۔ اگر حصہ لینے سے نہیں روک سکتے تو پھر 2,27,000 28,000 لوگ ہیں، ان میں سے شہباز شریف صاحب ایک ایک کے پاس اپنے نمائندے بھیجیں، اپنے وزیروں کو بھیجیں۔ اتنے زیادہ وزیر ان کے پاس نہیں ہیں تو اتنے زیادہ وزیر بنا لیں، 2,28,000 مسلم لیگ نون کے اتنے تو کارکن ہوں گے، ان کو ہر ایک کو وزیر کا درجہ دیں، بلکہ ڈپٹی وزیر اعظم بنائیں اور ان لوگوں کے پاس بھیجیں تاکہ عمران خان چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے نہ بن سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس میلاد کے حوالے سے ہم خصوصی طور پہ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں بتائیے، نہیں پسند آئی تو بھی بتائیے کہ اس میں کیا کسر رہ گئی، کیا کمی رہ گئی۔ باقی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسا آپ چاہیں ویسا آپ کریں۔